بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کا واقعہ۔ نبی پاک نے طے کیا ساتوں آسمان کا سفر۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کیسے گئے اور انہیں معراج پر کیا تحفہ ملا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورا دیکھیں۔ آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ معراج کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم ترین واقعہ ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نشانیوں کو دکھایا، انہیں انبیاء کی ملاقات کرائی، انہیں آسمانوں کی سیر کرائی، انہیں جنت اور دوزخ دکھایا، اور سب سے بڑی بات کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم تحفہ دیا جو ان کی پوری امت کے لیے تھا، اور وہ تحفہ تھا 5 وقت کی نماز۔ معراج دراصل ایک سفر کا پورا واقعہ ہے، جسے معراج کا سفر کہے، کیونکہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام، خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس کو گئے اور پھر آسمانوں کا سفر کیا، جہاں آپ ساتوں آسمان پر گئے اور سدرۃ المنتہا پر بھی آپ کو لے جایا گیا، اور پھر آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ رات کے وقت اللہ کے رسول سوئے ہوئے تھے کہ رات کے کسی پہر آپ کے گھر کی چھت پھٹی اور جبریل علیہ السلام وہاں آئے اور آپ کو مسجد حرام لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا، جس کی رفتار بجلی کی رفتار کی طرح تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ اس سفر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے، اور وہاں آپ نے اس براق کو اس جگہ پر باندھ دیا جہاں انبیاء اپنے سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے، جہاں تمام انبیاء اور رسول موجود تھے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی اور سب نے آپ کی امامیت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کے پاس جبریل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے، جو کہ ایک شراب کا پیالہ تھا اور دوسرا دودھ کا پیالہ تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک پیالہ لینے کو کہا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو چنا ہے اور آپ کی امت فطرت پر ہے۔ آپ کو جبریل علیہ السلام پھر اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف کوچ کیا۔ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے وہاں دستک دی تو دوسری طرف سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پھر پوچھا گیا کہ ساتھ میں کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کو ساتھ یہاں لانے کی آپ کو اجازت ملی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے قبول کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر آواز آئی، مرحبا پیارے رسول، آپ کو یہاں آنا مبارک ہو۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ بزرگ شخص کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا کہ مرحبا اے نیک بیٹے اور صالح رسول۔ اسی طرح آپ کی ملاقات ہر آسمان پر الگ الگ نبی سے ہوتی رہی۔ پھر آپ آخر میں 7ویں آسمان پر گئے اور وہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا اور جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے استقبال نیک اور صالح بیٹے اور صالح نبی کہہ کر کیا۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر آگے بڑھے
اور آپ دونوں سدرۃ المنتہا کو پہنچے، جہاں آپ نے ایک درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے اور جس پر کافی بڑے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس کی جڑوں سے 4 نہریں پھوٹ رہی تھیں۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے 2 نہریں باطل ہیں جو جنت کی طرف جاتی ہے، اور 2 نہریں دنیا کی طرف جاتی ہے۔ دنیا کی طرف جانے والی نہر نیل اور فرات ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہاں سدرۃ المنتہا آخری چھور ہے، یہاں سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، آگے آپ کو اکیلے جانا ہے۔ آپ آگے بڑھے۔ آپ کو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کے ساتھ واپس آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چھٹے آسمان سے ہوا تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور پوچھا کہ آپ کو معراج میں کیا ملا ہے؟ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کو تحفے میں اللہ تعالیٰ نے 50 نماز دی ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی امت کے لیے محال ہوگا، اس لیے آپ واپس جائیں اور نماز کی تعداد کم کرائیں۔ آپ واپس گئے اور پھر تعداد کم کرا کر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ کتنا کم ہوا ہے؟ تو آپ نے بتایا 5 کم ہوا۔ کچھ روایت میں 10 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر سے واپس جانے اور کم کرانے کا مشورہ دیا۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک کہ آپ کے تحفے میں 5 وقت کی نماز نہ آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو پھر فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے یہ 5 نماز بھی محال ہوگی، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کا حال دیکھا ہے۔ آپ پھر سے واپس جائیں اور انہیں کم کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اپنے رب سے راضی ہو گیا ہوں، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تبھی ایک آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت کی ہر نیکی کو 10 گنا کر دیا ہے۔ مطلب جو 5 نماز ہے، بے شک وہ تعداد میں 5 ہے، مگر اس کے بدلے 50 نماز کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قول سے فرا نہیں کرتے۔ پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ودا لیا۔ پھر اس سفر کے دوران آپ کو جنت کی طرف بھی لے جایا گیا۔ آپ نے جنت میں نہر کوثر کو دیکھا، جس کے دونوں کنارے بڑے موتیوں جیسے گھر تھے اور جس کی خوشبو مشک کی طرح تھی۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ پھر آپ نے جنت کے میدانوں اور باغوں کو دیکھا۔ آپ کو جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ آپ نے جہنم کے داروغہ، جس کا نام حاسم ہے، اس کو دیکھا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور بدن کو نوچ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا، یہ وہ ہے جو دوسروں کی عزت سے کھیلا کرتا تھا اور انہیں شرمسار کرتا تھا۔ جنت اور جہنم آپ کو دکھایا گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے۔ آپ کو یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ مکہ والے آپ کی بات کیسے مانیں گے۔ تبھی ابو جہل کو پتہ چل گیا۔ ابو جہل نے مکہ والے کو بھڑکانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو آپ کے خلاف کرنے کی سازش رچی، اور آپ کے دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بولا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ کوئی شخص ایک رات میں بیت المقدس جائے اور پھر صبح تک واپس آ جائے؟ ابوبکر نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کس نے کہا؟ ابو جہل نے بولا کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر ابوبکر نے انہیں فوراً سے جواب دیا کہ اگر یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر یہ جھوٹ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، چاہے یہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ہی پسند آئی، اور انہوں نے ابو بکر کو لقب دیا صدیق، کا مطلب سچ کو قبول کرنے والا، سچ کی حمایت کرنے والا۔
اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلانے لگے۔ اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا اور اللہ پاک نے معراج میں آپ کو نماز کا تحفہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک تمام ایمان والوں کے روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔